جنگل کا سفر شروع ہوا، طبیعت نہایت بے چین ہوئی، انتہا فکر پیدا ہوتی گئی کہ اب کیا ہوگا۔ یہ دیکھیے درد پیدا ہوگا، پاس میں کچھ نہیں ہے، اور اس کا احساس بھی موجود نہیں ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ، گھر میں اناج ہے، بینک میں اتنا ڈپازٹ ہے، اتنا جمع ہے، اس طرح سے یوں کر دیں گے تو یوں ہو جائے گا، اور یوں کر دیں گے تو یوں ہو جائے گا۔ اس طرح کا کوئی خیال موجود نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ بھی موجود نہیں۔ جب کچھ بھی موجود نہیں، یہ اصلی زندگیاں ہیں جہاں سے روحانی سفر سچ مچ کا شروع ہوگا۔ اس لیے کہ اب درد آ جائے گا۔ شام ہوئی، جنگل کا سفر شروع ہوا، اور احساس گہرائی میں اترتا گیا کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں، اور اس احساس نے درد کی شکل لے لی، درد بن کے بیٹھا کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اور جیسے ہی درد پیدا ہوا، ویسے ہی کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور انہوں نے بغل میں گھوم کے دیکھا تو وہی بزرگ تشریف فرما تھے جنہوں نے چھت پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اپنا منہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ فرمایا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، فکر نہ کرنا۔ یہ وہ انتظام ہو رہا ہے کہ اب اس کی کانٹینیوٹی ختم نہیں ہوگی، اس خزانے کا منہ کھولا جا رہا ہے کہ اب وہ زمین پر ہمیشہ اترتا رہے گا اس شخص کے لیے جس سے ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے آسمانی طور پر۔ فرمایا کہ میں خضر ہوں۔ خضر ایک فقیری رینک ہے، اس کے لوگ موجود رہتے ہیں زمین پہ۔ فرمایا کہ میں خضر ہوں، اور اب تم فکر نہ کرنا کسی طرح، جس چیز کی ضرورت ہو اس کو آواز دے کے کہنا، وہ موجود ہو جائے گی۔ جس چیز کی ضرورت ہو مجھے آواز دے کے بتانا، مجھ سے کہنا، وہ موجود ہو جائے گی۔ اب کسی طرح کی فکر نہ کرنا، پوری زندگی ایسا ہی رہا۔ حضرت شمس تبریز نے بھی حضرت رومی سے ایسا ہی ایگریمنٹ فرمایا، یہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو، یہ ترک کر دو، وہ ترک کر دو۔ انہوں نے کہا سب ہم نے ایکسپٹ کیا، قبول کیا۔ آج جو جتنی شرطیں بیان کر رہے ہیں فقیری زندگی حاصل کرنے کی، ہم سب قبول کرتے ہیں، اور اس قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہر طرح بے سہارا ہو گئے، عزت ختم ہو گئی، عظمت ختم ہو گئی، مولوی ہونے کی جو قدر قیمت تھی وہ ختم ہو گئی، بادشاہ کے یہاں کی چیف جسٹس کی نوکری ختم ہو گئی، آمدنی کے جتنے ذرائع تھے سب ختم ہو، اور اس کمی کے احساس نے درد پیدا کیا، اور جب درد پیدا کیا تو آسمانی زندگی کے لائق بن گئے، آسمانی زندگی کے لائق بن گئے۔ اور دھیان سے سنیے گا، آسمانی زندگی کے لائق بن گئے اس زمین پر۔ یہ مذہب عشق کے وہ لوگ ہیں کہ ان کی کتاب صوفیوں نے آسمانی کتاب کی حیثیت رکھتی، اور اسی کو پڑھ کے اور سن کے اور سمجھ کے لوگ عمل کرتے رہے، ایک ایک بات پہ
عمل کرتے ہیں. جتنے بھی صوفی سلسلے ہیں زمین پر ایک آدھ کو چھوڑ کے سب عمل کرتے ہیں. لیکن جب اس مقام سے گزرے، اس طرح سے گزرے، تب وہ نعمتیں حاصل ہوئیں، قبولیت پیدا ہوئی، غیب میں ایکسیپٹنس پیدا ہوئی. ایک چیز جسم کی زندگی ہے، ایک روح کی زندگی. اس کے پہلے کل ایک سوال تھا کہ یہ روحانی تعلیم کیوں؟ آخر کیا ضرورت ہے آدمی کو بلا جائے اس کام کے لیے وقت نکالے؟ دکانداری دیکھے، اپنی نوکری دیکھے، بزنس دیکھے. تو اس میں سوال کی طرح کا جواب ہے کہ روح نہ ہو تو انسان ہی کیوں؟ اتنی امپورٹنس رکھنے والی چیز جس کے نہ ہونے سے آدمی کچھ نہیں رہتا، ختم ہو جاتا، تو اس کی طرف کیوں نہ دیکھے آدمی؟ جس روح کے دھیان رکھنے سے یہ سارا کھیل قائم ہے، اور جب تک وہ دھیان دیے ہے تب تک یہ ساری بازار لگی ہوئی ہے، اور جس دن اس نے دھیان ہٹا لیا اس دن یہ جسم پھینکنے کے لائق بن جاتا ہے، اور لوگ نہایت اطمینان سے پھینک آتے ہیں. تو اتنی امپورٹنس رکھنے والی، اتنی قیمت رکھنے والی چیز کی طرف کیوں نہ دھیان دیا جائے کہ زندگی کی جتنی جسم کے ساتھ جڑی ہوئی زندگی کی جتنی ویلیوز ہیں وہ سب اس روح کے اٹینشن سے قائم ہے. جب تک اس کا دھیان اس جسم کی طرف جڑا ہوا ہے، سب فنکشن ہو رہا ہے، سب کاروبار ہو رہا ہے، اور جس دن اس نے دھیان ہٹا لیا اس دن ختم. تو اعتراض اس بات پہ ہوتا ہے کہ آخر اس کام کے لیے کیوں وقت نکالے آدمی؟ دفتر کی نوکری دیکھے، بزنس دیکھے، اس سے گھر، دروازہ، عزت، آبرو دنیا کی بنتی ہے، آخر اس کام کی طرف کیوں دھیان دے؟ اس میں نہ کوئی نوکری ہے، نہ کوئی آمدنی ہے، نہ کوئی کھیت ہے، نہ کھلیان ہے، نہ اناج ہے. بہت دن تک ریاض کرنے والے کے حصے میں ایسی کوئی چیز نہیں آتی جو اس کی زندگی، اس ظاہری زندگی کے پرورش کے کام آ سکے. اسی وجہ سے آدمی سوچتا ہے، فکر مند ہوتا ہے کہ آخر اس زندگی سے کیوں جوڑے اپنے، جس کام کے کرنے سے ہمارے گھر میں اناج نہ آ سکے، پیسہ نہ آ سکے، آٹا دال چاول نہ آ سکے، اس کے کرنے سے حاصل کیا؟ یہ ایک سوچ ہے عام آدمی کے ساتھ موجود رہتی. لیکن جتنے لوگ جوہر لے کے پیدا ہوتے ہیں ان کے سامنے یہ سوال ضرور آتا ہے کہ ہم اس طرف کیوں نہ دیکھیں، جس کی وجہ سے ہمارا یہ سارا جسم کا تانا بانا قائم ہے. تو سوتے کم ہیں، کھاتے کم ہیں، رات کے جاگنے کی فکریں رکھتے ہیں، دن میں اپنا دھیان اس طرف سے ٹوٹنے سے بچاتے ہیں، ہر حال میں بچاتے ہیں کہ ٹوٹ نہ جائے. دھیان لگا ہوا ایشورت میں، روح کی دنیا سے دھیان جڑا ہوا، کہیں ٹوٹ نہ جائے. اس ٹوٹنے کو ہر طرح سے بچانے کی فکر رکھتے ہیں. دنیا کے کاموں میں مجبوری کی وجہ سے لگے رہنے کے بعد اس بات کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ ادھر سے جڑا ہوا دھیان
ٹوٹ نہ جائے. ایک ٹائم ٹیبل کے حساب سے کام کرنا. 6 بجے صبح اٹھے، منجن کیا، کلی کی، پھر نہائے دھوئے، پھر تھوڑی دیر ایک 15-20 منٹ کا ٹائم ادھر کے لیے بھی نکال لیا. اس کے بعد ناشتہ کیا، دفتر پہنچ گئے، دفتر سے لوٹے، پھر گھر کا کاروبار دیکھا، شام ہو گئی، رات ہو گئی، سو گئے. پھر اس طرح سے تو یہ 15-20 منٹ کام نہیں آتا. درد کا مسئلہ تھا کہ درد پیدا ہے تو وہ پھر پورے دن درد رہے گا اور پوری رات درد رہے گا. ساتھ کمی کا احساس موجود رہے گا، نہ ہونے کا احساس موجود رہے گا، اور اس طرح موجود رہے گا کہ وہ درد کی طرح سے اٹھے گا اور گھیر لے گا. تو 1000 کام کرنے کے باوجود بھی آدمی اس درد کے گھیرے سے باہر نہیں نکل پائے. اس درد کے گھیرے سے باہر نہیں نکل پائے. ہاں آگے کیا ہے دیکھیے. کہنے لگے ابتدا ہی انتہا کی خبر دے دیتی ہے. میں نے پوچھا کائنات کے اندر کی باہر؟ نہیں یہ تو جی آپ کہنے لگے دوسرا سوال ہے، وہ سوال ہی الگ ہے. میں نے پوچھا ابتدا انتہا کی، اس کے اوپر کیا تھا؟ ذرا سا اوپر. جی کیسے معلوم ہو کہ کیا حشر ہوگا؟ کیا حشر ہوگا؟ یہ وہ کوشچن ابھی جو آپ نے پڑھا تھا الگ تھا، اب یہ دوسرا کوشچن. الگ الگ کوشچنس ہیں، اس کے آنسرز. کیسے معلوم ہوگا کہ حشر کیا ہو؟ حشر کے معنی انجام، اینڈ کیا ہو. ہم اپنے کس اینڈ کو پہنچیں گے، انجام کو پہنچیں گے، یہ کیسے معلوم ہو؟ تو جواب ہے کہ ابتدا ہی انتہا کی خبر دے دیتی ہے. کی خبر. ابتدا مانے شروع، انتہا مانے ختم. ابتدا کرنا کسی چیز کو شروع کرنا، انتہا تک جانا مانے ختم کرنے تک پہنچنا. تو جواب یہ ہے کہ ابتدا ہی انتہا کی خبر دے دیتی ہے. ہم نے کسی کام کو نمائش کے طور پہ کیا، دکھاوا کے طور پہ کیا، لوگوں کو بھرمانے کے لیے کیا، دھوکہ دینے کے لیے کیا، مکاری کے ساتھ جڑ کے کیا. 2 کپ 2 پلیٹ. اب ہم چاہے جتنی، میں باطن کی زندگی کی بات کر رہا ہوں، فقیری لائف کی بات کر رہا ہوں. دنیا کی زندگی الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے. بات ہو رہی ہے باطن کی زندگی. نمائش کے لیے کیا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا. سچائی موجود نہیں تھی راستے سے جڑنے کی، مکمل ارادہ موجود نہیں تھا. ہم اس خیال سے نہیں جڑے تھے کہ ہمیں یہ زندگی پوری طرح اپنانی ہے اور اسے ہی اوڑھنا بچھانا ہے، یعنی ہم فل ٹائمر ہیں. یہ خیال نہیں آیا اور نہ اس طرف سوچا، صرف جڑے بس. اس کے ساتھ کوئی بنیادی سوچ موجود نہیں تھی کہ ہم کوئی بنیاد رکھ رہے ہیں. ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہیں، اپنی زندگی کی ایک بنیاد دوسرے طرح کی رکھ رہے ہیں. اس طرح کی کوئی سوچ موجود نہیں تھی، صرف جڑنے کی بات تھی. اب اس جڑ جانے کے ساتھ ایک طرح کی نمائش بھی تھی، عزت آبرو کی خواہش بھی تھی. اس کے ساتھ عقل کی دنیا بھی موجود تھی کہ اس طرح سے یہ داؤں لگاؤ تو یوں ہو جائے گا، یوں داؤں لگاؤ تو یوں ہو جائے گا، اور اس طرح کا جال بچھاؤ.
اس طرح کی اسکیم بناؤ، یہ ایڈورٹائزمنٹ کرو، اس طرح سے فلم میں آؤ، ٹیلی ویژن پر آؤ، اس طرح سے بھاشن دو، لیکچر دو، بہت سا دھن جمع کرو، بینک بیلنس قائم کرو. تو وہ جواب یہ دیا جا رہا ہے غیب سے کہ یہ ابتدا ہے، اب یہ دھیان رکھنا کہ کبھی بھی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچے. اور دوسرا آدمی تھا کہ جس کے اندر یہ تمنا جاگی، یہ آرزو جاگی، بڑی بڑی تیور گتی سے ایک اچھا کی جاگرت ہوئی کہ ہم اس دنیا کے علاوہ اس دنیا کی طرف بھی جائیں گے. نہ ہونے کا احساس تھا کہ یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے، یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے، اس کی ہمیں ضرورت ہے. رات دن اس ضرورت کے خیال میں لگا رہا کہ یہ ہماری کمی پوری ہو جائے. اس کمی کے احساس نے درد پیدا کر دیا. وہاں کسی طرح کی مکاری کا کوئی خیال نہیں ہے، کسی طرح کی شہرت حاصل کرنے کا خیال نہیں ہے، کسی طرح کے بینک بیلنس کے بنانے کا خیال نہیں ہے، ایڈورٹائزمنٹ کا خیال نہیں ہے. ایک اصلی آرزو ہے جو دل کے اندر اٹھی کہ ایک دوسری دنیا بھی موجود ہے اور ہم اولاد آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے اسے پانے کا حق رکھتے ہیں. ہم کیوں نہ اس کی طرف دیکھیں، اس کی طرف جائیں. اس کے نہ ہونے کی کمی کے احساس نے جستجو پیدا کی، کھوج پیدا کی، اور اس کھوج نے آگے بڑھ کے درد کی شکل اختیار کر لی. یہ ابتدا ہے. اب یہ ابتدا خبر دے رہی ہے کہ یہ شخص آگے چل کے صحیح جگہ پہنچ جائے گا. بہت دھیان سے سن لیں آپ لوگ، یاد نہیں رہتا آپ لوگوں کو. ڈالڈا کا زمانہ ہے، تھوڑی دیر میں باتیں نکل جاتی ہیں. جہاں چائے کی پیالی سامنے آئی، دال موٹ اور بسکٹ، تو ہر بات نکل جائے گی ابھی تھوڑی دیر کے بعد. ہم دوبارہ اگر پوچھیں گے بھی تو کچھ یاد نہیں. لیکن اس لائق باتیں ہیں جو لوگ روحانی سفر کر رہے ہیں، ان کے لائق یہ باتیں ہیں اس طرح کی کہ انہیں واقعی دل میں رکھا جائے. دیکشی جی آگے. میں نے پوچھا کائنات کے اندر کی باہر، کہنے لگے روح بن جاؤ، پھر اندر اور باہر بھول جاؤ. یہ ایک سوال تھا، اس کے معنی کیا ہے؟ بس خالی ابھی تو ہم اس جواب کی طرف نہ جا کر صرف یہ چاہیں گے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی صاحب عقل، صاحب رائے اپنی یہ رائے دے کہ اسے کائنات کے اندر کے باہر اس کے کیا معنی ہیں. آپ اس سوال کے کیا معنی؟ کیا بھائی نیاز کائنات کے اندر کے باہر؟ حضور اس کے معنی یہ ہوئے کہ جیسے خانقاہ شریف ہے، خانقاہ کے باہر سے دیکھا جائے تو اس میں نہیں دکھائی دے گا کتنے لوگ موجود ہیں، اور جب باطنی کی دنیا میں وہ اندر کی طرف غور کرے گا، روح کی طرف غور کرے گا، تو وہ اسے سب احساس ہوگا کہ ظاہر الگ ہے اور باطن الگ ہے، غیب الگ ہے، اور اس میں کتنی روحیں موجود ہیں، کتنے فرشتے موجود ہیں، کتنے وہ پرورش کی انتظام موجود ہے. اور باہر جب تک ہے حضور، جب تک باہر ہے اسے کچھ نہ معلوم ہوگا. جیسے خانقاہ کے ہم باہر ہیں، سڑک پر ہیں،
اس خانقاہ کے اندر کوئی ہم کو معلوم نہیں ہے کتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ کون سی گفتگو ہو رہی ہے، کس بارے میں خیال لوگ اپنی اپنی ظاہر کر رہے ہیں، تو وہاں سے اندر موجود ہوں گے تو یہاں کی ساری حالات سے وہ نہیں یاد رہے گا، تو کم سے کم کان سے وہ سن ہی لے گا۔ ارے بھائی اندر اور باہر وہ بات الگ ہے یار، سوچ تو لو کہ کیا کرنا تھا، سوچ لو کائنات کے اندر کی باہر مطلب کیا ہے؟ بہت مختصر سا ہی تو ہے سوال، بہت مختصر، کائنات کے اندر کی باہر۔ حضور اپنے اندر ہی ساری کائنات موجود ہے، اپنے اندر ہی خیال دیکھا جائے، غور کیا جائے، پھر بھول جاؤ گے کہ باہر کیا ہے اندر کیا ہے۔ آپ بتائیں جی، اسی زندگی میں یا اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد؟ اور ادھر جائیے، ارے یار، ارے ادھر جاؤ، اسی زندگی میں پوچھ رہا ہے کہ اسی زندگی میں ملے گا یا اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد؟ نہیں وہ بات بھی ہے آپ کی صحیح ہے، لیکن ابھی صحیح پوائنٹ نہیں آ رہا۔ اس کے بعد میں معلوم ہو جائے۔ نہیں وہ پوچھ یہ رہا ہے کہ آپ کو اس کائنات کے اندر ڈھونڈا جائے کہ اس کائنات کے باہر ڈھونڈا جائے، یہ ہے ہم کہاں ڈھونڈیں آپ؟ بہت مختصر سا سوال صرف یہ پوچھ رہا ہے پوچھنے والا کہ ہم آپ کو اس کائنات کے اندر ڈھونڈیں کہ اس کائنات کے باہر ڈھونڈیں، بس حضور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر گروہ میں اللہ کو نہ پائے گا، جو آپ اس پہ درج ہے کہ اللہ کو اگر پانا ہے تو گروہ بنا کر کے ڈھونڈو، اگر اس میں نہ پا سکو گے تو پھر باہر نہیں پا سکو گے۔ تو اسی لیے وحدت الوجود کے ماننے والوں کا دستور ہے کہ سب تمام سب گروہ میں ڈھونڈو، اسی میں اللہ موجود، آدمی کی صورت میں وہ آسمان والا۔ نہیں جواب بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ وہ ہے آسمان والا، لیکن کہاں آج تک آدمی کی سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی صورت میں آسمان والا ہے، زبان کی بات نہیں کرنا، ٹینٹیں ملا۔ جواب پہ دھیان دیجیے، روح بن جاؤ، کہ بلا روح بنے ہوئے تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ مسئلہ وحدت الوجود بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، کہیں بھی یقین تک نہیں پہنچ پاؤ گے، یقین تک نہیں پہنچ پاؤ، کبھی بھی یقین تک۔ یہ سارے بھید اسی وقت کھل سکیں گے جب روح بن جاؤ گے، اس کے پہلے وہ جتنا بھی سوچو گے، سمجھو گے، سنو گے، جانو گے، وہ صرف اٹکل ہوگی، اور اس طرح کی ہوگی کہ تمہیں یقین نہ حاصل ہو سکے۔ دوسروں کو سمجھانے کے لیے چاہے تم جو کچھ بھی بک 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 کرتے رہو، لیکن خود تمہارے دل میں اس کا کوئی یقین موجود نہیں۔